اللہ توفیق دے، ابے امی کو اللہ تعالیٰ صحیح سلامت لے جائے، واپس لائے۔ آپ اس ارادے کو فسخ نہ کریں، ادھار لینا پڑے تو باقی کاموں کے لیے بھی لیتے رہتے ہیں تو اللہ خود ہی انتظام کر اتر جاتے ہیں۔ ضرور بھیج دیں ابے امی کو، ڈھیل نہ کریں، بالکل لے لیں رقم کسی سے بھیج دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے گا، بہت برکت دے گا۔ ان کا شوق رہ نہ جائے، جیسے آپ نے کہا صحت ڈاؤن ہوتی جاتی ہے، ساتھ بھی ہے، محرم بھی ہے، بھیجیں ضرور۔ ہاں جی محرم بھی ہے، دونوں ہیں، ان کو بھیجیں ضرور، اللہ سلامت رکھے ان کو، کوتاہی نہ کرے، بھیج بہت شکریہ، ادھار کی کوئی بات نہیں، اللہ ادا کرے گا، بہت مہربانی، بڑی مہربانی، تھینک یو۔ جی کیا بات چل رہی تھی؟ حاضر رجل کی بات، تو وہ دیکھیں کہاں تھا بیٹھا ہوا ہرکل عیسائی بادشاہ، جب آپ کا خط گیا اس نے کہا بڑھاؤ اگر کوئی لوگ اس کو جاننے والے جس کا یہ خط آیا، تو ابو سفیان اور اس کا قافلہ وہاں گیا ہوا تھا، ان کو حاضر کیا گیا، تو اس وقت اس نے کہا ایو کو اقرب و نسب بحاضر رجل، اس آدمی کے ساتھ میں سے رشتے میں کون زیادہ قریبی، وہاں کہہ رہا حاضر رجل، حضور نہیں تھے، یعنی ہزاروں مثالیں اس کی کہ حاضر رجل کہا جاتا ہے، کوئی سامنے نہیں ہوتا نا۔ تو کستلانی بیچارے نے تو لکھا کہ اگر یہ بات ہوتی تو مومن کے لیے بڑی خوشی کی بات، مگر صحیح نہیں ثابت ہوئی، وہ اگلا ٹکڑا چھوڑ دیا کہ صحیح کوئی نہیں ہوئی، اور حاضر رجل یہ کام نہیں رکھا، ٹھیک ہے۔ اس لیے ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اور امام سیوطی سب کہتے ہیں کہ جو حاضر رجل سے نکالتے ہیں وہ عربی سے کور ہے، اس سے کوئی نہیں نکلتا، نہ اس کی کوئی دلیل ہے، آپ نہیں وہاں ہوتی۔ مولانا آج کے موجودہ حالات کے مطابق بھائی محمد اصغر صدیقی صاحب نے ایک سوال آپ کی نظر کیا ہے، انہوں نے لکھا کہ مولانا صاحب فرعون نے سرکشی کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے روکنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، آج کے حکمران بھی اللہ سے باغی ہیں لیکن ظاہری طور پر وہ کلمہ گو ہیں، ان کی سرکشی کو روکنے کے لیے دین کی ہدایات کیا ہیں، عام لوگ کیا کریں، دینی جماعتیں کیا کردار ادا کر رہی ہیں؟ 3-4 سوالات اکٹھے ہو۔ بالکل صدیقی صاحب نے یہ سارے سوالات اکٹھے کر دیے، یہی سوالات کی ہماری ساری کوشش کی بربادی کا سبب ہے کہ بجائے کہ ہم سارے لوگ اپنے ذہنوں کو ٹھنڈا کر کے سوچیں اور جو صحیح حل ہے ایسے ظالموں سے نجات پانے اس کی کوشش نہیں کرتے، جذباتی بن کر شروع کر دیتے ہیں، مشرف کے پیچھے پڑ جائیں، فلاں کے پیچھے پڑ جائیں، وہ ساری کوششیں منسب ادھر ادھر بکھر گئیں، جلوس نکل گئے، پیسے ضائع۔ پھر جو کرنے کے کام ہے کہ دینی جماعتوں نے 60-70 سال میں کوئی ایسے تعلیمی ادارے بنائے کہ لڑکیوں کے لیے الگ یونیورسٹیاں ہوتی ہیں، لڑکوں کے لیے الگ، اور ہوتا بھی اس میں نظام تعلیم ایسا کہ یہ 2 قسم کا نظام تعلیم ہے کہ مدرسوں میں سے مولوی نکل رہے ہیں جنہیں ایڈمنسٹریشن کا نہیں پتہ، انتظام نہیں ملک کا کر سکے، جو وہ پڑھتے ہیں انہیں دین نہیں آتا، ایسا مدرسہ ہوتا کہ وہاں سے وہ ابو حنیفہ نکلتا اور وہاں سے وہ جرنیل نکلتا، اور ساتھ سے اس کی تربیت ہوتی، ولی ہوتا، نمازی دیندار ہوتا، کسی نے نہیں پڑھا، نہ اب بھی کوئی اس کی طرف قدم اٹھا رہا، جو سچی سے کامنا اکیڈمی بن گئی وہ بن گیا، کوئی دار حکم کوئی ایک بھی نہیں۔ آپ پوچھ رہے دیندار لوگ روتے پھرتے ہیں کہ کہاں بچوں کو داخل کرتے، جو کرنے کا کام ہے سب چھوڑ دیں، مشرف جو کرتے رہے، پھر ان کو 400 سال اللہ نے مہلت دی، کوئی بات نہیں، ظالموں کو کام کر خدا کے لیے بنیاد کی طرف آئے کہ نسل تیار کریں ایسے لوگوں کی جو پوری دنیا میں اسلام کی وکالت کر سکیں، ہمیں بھیجیں، وہ غیر مسلموں کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہو جائیں، کہا یونیورسٹیوں میں بیٹھ جاؤ، پوچھو اسلام کے بارے میں، جو ہمارے پلے ہے تو کچھ بھی نہیں، تیاری کوئی نہیں، صرف چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی پھونک ہو، مولوی صاحب بتا دے جس سے یہ سارے اڑ جائیں، کوئی نہیں اڑے گا، نہ کوئی بنے گا۔ دینی جماعتوں کو چسکا پڑ گیا، ایک ہیں جو صرف مذہبی، ان میں جھگڑے نہیں ختم ہوتے کہ وہ حبی سچے ہیں یا سنی سچے ہیں، جو سیاسی مولوی بن گئے انہیں چسکا پڑ گیا، اسمبلیوں میں بڑی مراعات ہیں، وہ حکومت سے مل جاتے ہیں، لوگوں کے سامنے بیان اور دیتے رہتے ہیں، اب ساری دنیا میں بدنامی ہوگی کہ اندر سے بھی سارے ملے ہوں تو کچھ نہیں رہا، خدا کے لیے دینی جماعتیں واپس آ گئے، جل سے جی السلام علیکم، بند کر کے لوٹ جائیں کہ ہم نے نسل نو تیار کرنی۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی یہ پوچھنا تھا کہ آپ کے پاس جو ہے مولانا مفتی شفیع کی تفسیر جو ہے جی وہ اویلیبل ہے؟ یہ اگست کے آخر میں ملے گی بھائی، پہلے فون ایک دن کیا تھا، وہ کہہ رہے تھے مئی میں کیا تھا، کہہ رہے تھے جون میں آئے گی۔ نہیں بھائی اگست کی بات شروع سے کر رہے ہیں، اگست کے آخری ویک میں انشاءاللہ مل جائے گی آپ کو۔ اچھا، اس کا ریٹ کیا؟ 990 روپے ہے جی۔ ٹھیک ہے، اور آپ کے مسائل اور ان کا حل چل رہا ہے پروگرام، کتاب نہیں ہمارے پاس، کچھ سلیکٹڈ بکس ہوتی ہیں، مفتی صاحب کی کتاب ہے ہمارے پاس، اگست میں آ جائے گی۔ مفتی صاحب کون سے؟ مفتی محمد شفیع صاحب کی کتاب۔ اچھا، وہ ہے؟
میں نے بتایا نا کہ وہ اگست میں آ جائے گی. ہمارا مکتبہ نہیں ہے, ہمارا ادارہ چیریٹی کے طور پر کچھ کتابیں اسپیشل پرائز پہ دیتا ہے. ہاں جی. عام کتابیں نہیں ہوتی ہمارے پاس. تفسیر ابن کثیر ہے. چلیں بہن بھائی جو ہمارے پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کو بتاتے چلیں کہ فتاوی آن لائن کے ساتھ ہمارا ادارہ کچھ کتابیں انتہائی رعایتی قیمت پر بازار سے مہنگی خرید کے تبلیغی نقطہ نظر سے سستی کر کے دیتا ہے, جن میں تفہیم القرآن بھی ہے سید ابوالعلا مودودی صاحب کی 6 جلدوں کے اندر 790 روپے کی, اور معارف القرآن 8 جلدوں میں مفتی محمد شفیع صاحب کی, اس کی قیمت ہے 990 روپے. اور تفسیر ابن کثیر اردو ترجمے کے ساتھ مولانا محمد جوناگڑھی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ ہے, 4 جلدیں 490 روپے. اور اس کے علاوہ حدیث کی ایک کتاب جو پاکستان فیصل آباد ہی کے ممتاز عالم دین مولانا محمد صادق خلیل نے ترجمہ کیا تھا, اور صادق اپنا البانی صاحب کی تخریج بھی ہے 5 جلدوں کے اندر 550 روپے میں. اور اس کے علاوہ ریاض الصالحین 2 جلدوں میں, اور ہمارے مفتی اعظم پاکستان محترم مولانا محمد اسحاق مدد ذلہ العالی جو آپ کے سوالات کے جوابات مرحمت فرماتے ہیں, ان کی خطبات اسحاق 2 جلدوں کے اندر 180 روپے میں ہم دیتے ہیں. اور رحمت للعالمین سیرت کی ایک کتاب ہے, یہ 200 روپے میں, اور سیرت النبی علامہ شبلی نعمانی رحمت اللہ علیہ کی جو ہے 4 جلدوں کے اندر یہ 300 روپے میں. یہ کل 8-9 کتابیں ہم دیتے ہیں. بہت شکریہ جی. اللہ بارک اللہ فیک. السلام علیکم. فتاوی آن لائن اسلامی تعلیمات کا یہ پروگرام ہر اتوار عصر تا مغرب آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. کال کرنے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر نوٹ کر لیں 080011777. جی مولانا, اب اس کا مولانا آپ تحریکیں اور جماعتیں جی جی یہ اگر میری منت سماج کو مانے تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ نے ندوہ میں جو لیکچر دیا تھا اسلام کا نظام تعلیم کہ انقلاب نہیں دنیا میں آئے گا جب تک ایک ایسی جماعت نہیں تیار ہوگی جو جدید اور قدیم علوم دونوں کی ماہر ہو اور اس میں بڑھ جائے. جدید علوم میں بھی ساری دنیا سمجھے کہ جو سمجھے ان کے پاس ہمارے نہیں, فزکس کیمسٹری ریاضی وغیرہ, اور دین میں بھی اس کو تیار کرنے میں لگ جائیں 100 سال بھی لگ جائے نا, یہ سمجھے دین کا کام ہی ہو رہا. یہ سارے دندے چھوڑنے سیاست اور ہنگامے اور کوئی فائدہ نہیں, صرف وقت ضائع ہوگا, مرتے وقت غمناک ہو کر مریں گے کہ نتیجہ صفر. کوئی تنظیم بس یہ ہے نا کہ جھنڈے اٹھا لیے, مظاہرے کر لیے, کرتے رہو, بے برکت ہے. اور اللہ کے ہاں اس کا اجر بھی کوئی نہیں ملے گا, سزا ملے گی کہ جو راستہ تھا کیوں نہیں اختیار کیا. ہار یہ کہ آپ حیران ہوں گے طاہر صاحب, کتنی مسئلے جہاں کے لوگ کہتے ہیں خطیب دو, منصورہ تک لوگ گئے, خطیب نہیں مل سکے. ایسا کوئی نہیں جو علم نہیں جانتا اور خطبہ ہی دے سکے. کیا اسمبلیوں میں چلے گئے اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا. نماز اور روزے کے مسئلے بتانے والے ان تحریکوں کے پاس نہیں. نظام اسلامی تو کیا لانا. بات جو ہے نا وہ کڑوی ہے, دیر تک نہیں کچھ پھل سامنے آنا. وہ کرتے جلد بازی سے کہتے ہیں جلدی کوئی خلافت اسلامیہ آ جائے. خلافت اسلامیہ کہیں رکھی ہے جو وہاں سے درآمد کر لیں. سیاسی تنظیم ہو یا دینی تنظیم ہو, اس کی صورتحال یہ ہے کہ اس کی تنظیم سازی سے پہلے ہی وہ چاہتے ہیں کہ ان کا ملک کے اندر دنیا کے اندر ایک شعرہ ہو جائے. نہیں, یہی غلط بات. اس سے اشارات کام بے برکت ہو گیا. اللہ کی کوئی تائید حاصل نہیں. ہر کوئی اپنی پروجیکشن چاہتا کہ میں ٹی وی پر آؤں, یہ ہو وہ ہو. اب سارے لوگ سوچ رہے ہیں, آپ بھی جانتے ہیں, سارا ملک پریشان ہے. لوگ میرے پاس بھی آتے ہیں کہ غامدی صاحب اپنی طلاق لسانی کی وجہ سے چھاک ہیں. طلاقی سے اور زبان ان کی جو ہے علماء کو بے بس کر دیا انہوں نے. بڑے بڑے عبدالجبار شاکر بات ہی نہیں آئی. اب لوگ کہتے ہیں یار مولویوں کے پاس ہوتا اس کا مقابلہ نہ کر. ایک عالم نہیں نکلا جو اس کی جو گمراہیاں پھیلا رہا کہ پردہ کوئی چیز نہیں, موسیقی ٹھیک ہے فلاں, سامنے نہیں کوئی بیٹھ سکتا. اب اسلامی نظام کیا لانا, برا بڑا کہنے سے تو باتیں نہیں بنتی. دلائل ہونے چاہیے, کوئی بات ہونی چاہیے. قرآن و سنت کا راستہ جو صدیقی صاحب آپ نے دیکھا, انبیاء کی عمریں گزر گئی.